عمران خان صاحب نے یہ بڑا واضح مطلب دے دیا ہے، اندھیا دے دیا ہے کہ رنگ روڈ کے ارد گرد جو 6 کلومیٹر کا ایریا ہوگا اس میں اکنامک زون ہوں گے اور اس میں کسی بھی سوسائٹی کو این او سی نہیں ملے گا۔ 1,25,00,000 1,30,00,000 روپے میں فلیٹس مل سکتے ہیں، اور یہ فلیٹس مختلف پرفضا مقامات پہ ہیں، جیسے نتھیا گلی میں باقاعدہ باقبضہ پلاٹ ملیں گے، فلیٹ ملیں گے، اس کے بعد مری میں باقاعدہ باقبضہ فلیٹ ملیں گے، اور یہ ایسے اسلام آباد میں، بیریا میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو گھر لینا چاہیے۔ دیکھیں، اگر اس گرتی ہوئی مارکیٹ میں آپ کیش از کنگ، کیش اپنے ہاتھ میں رکھیں، اگر کہیں وارے میں گھر ملتا ہے تو ضرور لیں، لیکن ریٹرن دیکھنا ہے، یعنی کہ کمرشل انویسٹمنٹ پہ نا ہمیشہ سے ریٹرن زیادہ ہوتا ہے۔ MZS TV سبسکرائب کریں، یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلاٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گی۔ پراپرٹی کی بالکل ٹھپ مارکیٹ، پروفٹ کیسے کمایا جائے، پلاٹ کیسے خریدا جائے اور کہاں پہ خریدا جائے۔ میرا نام کامران خان ہے اور میں آپ کے لیے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے نئے نئے آئیڈیاز لے کے آتا ہوں، اور آج میں نے سوچا کہ ریئل اسٹیٹ کا سال 2022 شروع ہو چکا ہے۔ پہلے مہینے میں ہم نے مارکیٹ کو بہت زیادہ ٹھنڈا دیکھا، مارکیٹ میں بڑی ایکسٹرا سپلائی دیکھی۔ جو میرے چاہنے والے ہیں، میرے دوست ہیں، اوورسیز پاکستانیز ہیں، لوکل لوگ ہیں، وہ سارے ویٹ کر رہے ہیں اور کہ میں انہیں کیا آئیڈیا دوں کہ آخر اس گرتی ہوئی مارکیٹ میں کہاں انویسٹمنٹ کی جائے اور پروفٹ کمایا جائے۔ کیا آپ سال 2022-2023 میں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ ترین جو علاقہ ہے وہ رنگ روڈ راولپنڈی کے ارد گرد ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اسے باقاعدہ سے اناؤنس کر دیا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے جو تاجر تھے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے اور اس میں باقاعدہ سے اناؤنس کر دیا ہے۔ تو اب جو لوگ آپ رنگ روڈ راولپنڈی کے ارد گرد انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، اب ایک بڑا ہاٹ سپاٹ آ رہا ہے، جلدی سے واپس آئیے اور اپنے حصے کا کیک اٹھائیے۔ یہ پہلا ہاٹ سپاٹ ہے جس کے ارد گرد آپ انویسٹمنٹ کر کے کما سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو راؤنڈ اباؤٹ چکوال اور تلاگنگ کے ایریوں میں سستی زمین ملے گی، 12,000 15,000 روپے کنال، 20,000 روپے کنال زمین ملے گی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب آپ زمین خریدتے ہیں سستی اور سال 2 سال 3 سال 4 سال اس زمین کو آپ رکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ بڑا منافع دیتی ہے۔ وہ لوگ جو 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ روپیہ خریدنا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ وہ کھلی زمینیں خریدیں اور 2 یا 3 سالوں کے بعد آپ کو فائدہ ہوگا۔ کچھ تو راستے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا کرایہ آئے، بڑا پروفٹ آئے، اور وہ جو بڑا پروفٹ ہم کہیں فلیٹس لے لیں اور ہم کروڑ روپیہ 1.5 کروڑ روپیہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایسی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی یہ کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ ڈاؤن مطلب انویسٹمنٹ جو کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہائٹس میں جو ابھی تیار نہیں ہیں ان سے 25,000 30,000 روپیہ رینٹ کر کے 3 سالوں کے بعد آپ کو قبضہ ملے گا، یہ نہ کریں۔ آپ کو 1 کروڑ مطلب 1,25,00,000 1,30,00,000 روپے میں فلیٹس مل سکتے ہیں، اور یہ فلیٹس مختلف پرفضا مقامات پہ ہیں، جیسے نتھیا گلی میں باقاعدہ باقبضہ پلاٹ ملیں گے، فلیٹ ملیں گے، اس کے بعد مری میں باقاعدہ باقبضہ فلیٹ ملیں گے، اور یہ ایسے اسلام آباد میں، بیریا میں آپ کو فلیٹس مل جائیں گے اس ریٹ میں راؤنڈ اباؤٹ۔ لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پرفضا مقامات پہ لیں، کیونکہ مری میں فلیٹس جو ہوتا ہے وہ ایک دن کا 7,000 8,000 10,000 روپیہ کرایہ راؤنڈ اباؤٹ دیتا ہے، اور اگر پورے مہینے نہ بھی لگے 15 دن بھی لگے تو 1.5 لاکھ روپیہ آپ کو وہ ریٹرن دیتا ہے۔ تو ایسے فلیٹس لیں آپ، اور اب مری کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیزن بھی کوئی نہیں ہے، گرمیوں سے زیادہ سردیوں میں رش ہوتا ہے، اور اس کے بعد نتھیا گلی والے ایریاز میں لیں، ان ایریاز میں آپ فلیٹ لیں۔ اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو گھر لینا چاہیے۔ دیکھیں، اگر اس گرتی ہوئی مارکیٹ میں آپ کیش از کنگ، کیش اپنے ہاتھ میں رکھیں، اگر کہیں وارے میں گھر ملتا ہے تو ضرور لیں، لیکن ریٹرن دیکھنا ہے، یعنی کہ کمرشل انویسٹمنٹ پہ نا ہمیشہ سے ریٹرن زیادہ ہوتا ہے، اور جو ہوتی ہے ریزیڈینشیل انویسٹمنٹ اس میں ریٹرن بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔
تو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو کم کریں، ایسے ریزیڈینشیل انویسٹمنٹ آپ بہت زیادہ کم کریں۔ اس گرتی ہوئی مارکیٹ میں اگر آپ کو ڈی ایچ اے ویلی میں کوئی فائل ملتی ہے جس کا ابھی قبضہ نہیں ہے اور ویٹنگ فار بیلٹنگ کے لیے ویٹ ہو رہا ہے، تو وہ آپ نے ضرور اٹھا لینی ہے۔ گلبرگ کے اندر نہ جائیں، نہ جھانکیں مزید، فیصل ہلز سے اجتناب کریں۔ اور جو لوگ پارک ویو سٹی خرید رہے ہیں، پارک ویو سٹی کی ایڈورٹائزمنٹ نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے اور لوگ اس میں اوورسیز پاکستانی انویسٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک گزارش کروں گا کہ موجودہ گورنمنٹ کا ٹائم صرف راؤنڈ اباؤٹ 1.25 سال یا 1 سال رہ گیا ہے۔ اس کے بعد پارک ویو سٹی کے جو آنر ہیں وہ سینئر وزیر پی ٹی آئی کی، گورنمنٹ آف پنجاب کے اور پی ٹی آئی کے بڑے مطلب سینئر رکن بھی ہیں، تو بہت سارے پرابلمز آپ لوگوں کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں نیکسٹ گورنمنٹ اگر چینج ہوتی ہے، کیونکہ پارک ویو سٹی کا این او سی اسلام آباد کا سسپینڈ ہے، پہلے تھا پھر اس کے بعد کینسل ہو گیا۔ ابھی تک اگر کورٹ سے فیصلہ نہیں آ سکا تو مجھے یہ بتائیں کہ جب گورنمنٹ آپ کی چینج ہوگی تو اگلی گورنمنٹ آ کے تو اسے ضرور ٹارگٹ کرے گی، تو پھر آپ کی انویسٹمنٹ پھنسنے کا خدشہ ہوگا، اس لیے تھوڑا سا احتیاط کیجیے۔ کیپٹل سمارٹ سٹی ضرور خریدیے، لیکن 2022-2023 میں آپ کی فائل پر پروفٹ آئے گا، ابھی یہ بات قبل از وقت ہوگی۔ بلو ورلڈ سٹی ضرور خریدیے، پروفٹ نہیں آئے گا۔ کسی بھی آپ اس روڈ پہ یا اس راولپنڈی اسلام آباد میں علاوہ جن چیزوں کا میں نے پہلے ذکر کیا ان میں آ سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر جو یوز لیس پلاٹس آپ خریدیں گے جیسے روڈن انکلیو، کیپٹلس، مطلب یہ سارے جن کا 20-25 لاکھ 30 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے قسطوں میں اور آپ نے قسطیں دینی ہیں اور 3-4 سال 5 سال اس پہ فائلوں پہ اگر پروفٹ کہیں تو اگلے 1 سے 1.5 سال ہمیں آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ مجھ سے دوست یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر رنگ روڈ راولپنڈی دوبارہ سے وزیر اعظم پاکستان نے اس کا اعلان کیا ہے تو اس کے ارد گرد جو سوسائٹیز ہیں ان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے۔ ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیں کیونکہ کمشنر راولپنڈی نے ایک بڑا دھماکہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رنگ روڈ راولپنڈی کے سراؤنڈنگ میں کوئی بھی سوسائٹی کو این او سی نہیں ملے گا۔ کمشنر راولپنڈی کی بات کو باقاعدہ سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آن کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ رنگ روڈ راولپنڈی کے ارد گرد جو ہے نا ریئل اسٹیٹ کا ایک اسے بنا لیا گیا تھا، بلنڈر بنا لیا گیا تھا اور ارد گرد اس پہ کاروبار ہو رہا تھا۔ ہم وہاں پہ اکنامک زون بنانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے ہم مہنگی زمین نہیں خریدیں گے، ہم زمین لیز کریں گے۔ عمران خان صاحب نے یہ بڑا واضح مطلب دے دیا ہے، اندھیا دے دیا ہے کہ رنگ روڈ کے ارد گرد جو 6 کلومیٹر کا ایریا ہوگا اس میں اکنامک زون ہوں گے اور اس میں کسی بھی سوسائٹی کو این او سی نہیں ملے گا۔ یہ اب جو رنگ روڈ کے ارد گرد بالکل کنارے پہ یا درمیان پہ گزرنے والی سوسائٹی یہ اب تھوڑا سا مشکل کام ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر جب تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسٹیٹ فارورڈ بات نہیں آتی، اسٹیٹ فارورڈ آفیشیلی نوٹیفیکیشن نہیں آتا، اس وقت تک ایسی سوسائٹیوں میں انویسٹمنٹ کرنے سے گریز کریں تاکہ آپ کا پیسہ پھنسے نہ، ڈوبے نہ یا آپ کا لاس نہ ہو۔ یہی ہے کہ پہلے 3 مہینے آپ یہ گرتی ہوئی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ سے کیسے پیسہ کمائیں گے۔ البتہ قسطوں کے پلاٹس آپ کو کہیں بھی مل رہے ہیں، جس سوسائٹی میں این او سی ہے وہ لیتے جائیں کیونکہ 4 سالوں میں آپ اپنی قسط پوری کریں گے۔ ریئل اسٹیٹ میں یہ جتنا بھی ہے مطلب گیپ آ رہا ہے، تھوڑا سا دباؤ آ رہا ہے، پریشر آ رہا ہے، یہ تقریباً 1 سے 1.5 سال رہے گا، تو پاسبلی کہ 4 سے 5 سالوں تک وہ پلاٹ آپ کا دگنا ہو جائے گا۔ اس لیے بکنگ والے پلاٹس آپ بکنگ کرواتے جائیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو ہوگا فائدہ۔ سر یہی تھی آج کا ٹاپک تھا ویڈیو کا۔ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس حوالے سے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، کامنٹس میں بتانا ہے، فیڈ بیک دینی ہے، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔